السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کا اچھا دن گزرا ہوگا۔ آج جمعے کا دن بھی ہے، جتنا ٹائم ملے درود شریف ضرور پڑھیں۔ آج تو آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج خود اپنے درود کا آپ کو واپس ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں، اور اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی ہماری، ٹھیک ہے؟ آج کا میں نے ٹاپک سوچا نہیں ہوتا، دن بڑا مصروف میرا بھی گزرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں کوئی پروفیشنل وہ نہیں ہوں، اسپیکر نہیں ہوں۔ موٹیویشن ہم سب کے اندر ہے، اس لیے کوئی موٹیویشنل وہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر میں کہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اندر میرے سے زیادہ بہتر موٹیویشن ہوگی۔ بس ایک تھوڑا سا ایک انسان کو ویک اپ کال چاہیے ہوتی ہے۔ تو کل جو ہے وہ ظاہر ہے میں ہاسپٹل سے واپسی پہ اپنی امی کے پاس جاتی ہوں، تو کل میں ذرا کافی دیر بیٹھی رہی، تو میں پھر ذرا وہ میری اور امی کی پرسنل جیسے باتیں ہوتی ہیں ہم کرتے رہے، تو میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو کہ اویس کرنی کا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا، اور میں نے کہا اب ہم سوچتے ہیں، اب میں نے کہا میں اب بیٹھ کے سوچتی ہوں، پتہ نہیں کوئی اور میری طرح سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا، کہ ان کو نبی پاک سے اتنی محبت تھی، اور وہ قابل سفر بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا وہ قرن ایک قبیلہ تھا، وہاں سے انہوں نے آنا تھا، ٹو دا جو میری نالج ہے وہ یہ کہ وہ یمن سے تھا، اور یمن اتنا دور نہیں ہے، سعودی عرب کا بارڈر لگتا ہے۔ تو وہ اس میں کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کس کے سر پہ جاؤں، کس کے سر پہ میں نبی پاک سے ملنے جاؤں، تو ماں کو کہاں چھوڑوں؟ ماں کی خدمت کچھ اس نوعیت کی ہوگی، ماں ڈیپینڈنٹ ہوگی ایموشنلی فزیکلی، کیونکہ دیکھیں ماؤں کو کھلانا بھی پڑتا ہے، کبھی کبھی اللہ کا شکر ہے میری امی انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن کبھی بیمار ہوتی ہیں تو وہ بالکل بچوں کی طرح بن جاتی ہیں نا، تو ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ امی جی یہ 2 چمچے کھا لیں، اچھا یہ اس کے نام کا کھا لیں، بچوں وجہ سے ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، تو اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھا پھر ان کی شوگر چیک کرنی ہے، اچھا میری چلیں باہر چلتے ہیں تھوڑا سا گاڑی میں، پھر گھما لائے، پھر ان کو تھوڑی سی کوئی دہی بلے جو ہیں ان کا فقط یہ دل کرتا ہے، ہم ماں باپ کو نا ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کووڈ ہے چھپا کے رکھو، وہ پہلے تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، پہلے ان کو آگے کی زندگی، وہ پیچھے کی زندگی سے تھک چکے ہوتے ہیں، آگے وہ کیونکہ وہ ہم نے آگے کی زندگی دیکھی نہیں ہوتی نا، تو بس وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس وقت ہم مر جائیں گے، مرنے کا خوف ہوتا ہے، قبر کا خوف ہوتا ہے، رونا آ جاتا ہے، سسیپٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں نہیں، یہ جو بہت بڑا ظلم ہے، اپنے ماں باپ کو آئسولیٹ کر دو، کووڈ سے چھپا دو، ان کا جینا حرام کر دو کہ یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا، یہ نوکر نہیں آئے گا، آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، آپ نے یہ بات نہیں کرنی، آپ کو کووڈ ہو جائے گا۔ تو آپ حفاظت لیں، ہم نے بھی امی کو سب کچھ ویکسینز لگوائیں، سب کچھ کیا، ہم نے کیا زیادہ تو میں ہی امی کا ذرا وہ کرتی ہوں۔ تو ان معاملوں میں، دوسرے معاملوں میں میری بہن بہت خدمت کرتی ہے ان کی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ دیکھیں اویس کرنی پہ ہم بات کر رہے تھے، تو میں کہتی اللہ میاں دعا مانگ رہی تھی، اللہ میاں کہ مجھے 2003 میں یونیورسٹی آف مدینہ میں بڑی اچھی جاب مل رہی تھی، تو میرے ساتھ ایک کولیگ بھی تھی، شاید وہ بھی میری کبھی وہ سن رہی ہو فیس بک پہ، اگر وہ سنے تو اس کا نام ڈاکٹر شاہدہ مشتاق تھا، اس کو ریاض میں جاب ملی۔ ابا میرے جو تھے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، اور جب تک ہم جنت اور دوزخ کا کوئی دن نہیں آتا ان کے لیے قبر ایک جنت کا ٹکڑا ہو، تو ابا نے میرے کندھے پہ یہاں ہاتھ رکھ کے کہا تم نہیں جاؤ گی، تو بلکہ آپ کر کے بات کرتے تھے، آپ نہیں جائیں گی۔ میں نے کہا ابا جی میں نے اب کیا کرنا ہے یہاں، تو یہاں پہ کہ حالات ایسے ہیں نہیں، اور اب میں نے تو اپنا ارن کرنا ہے، بیٹی کو دیکھنا ہے، تو ان کو ایکسپیرینس بندہ چاہیے، میری فیلوشپ ہے بھی پرانی، تو مجھے اب جانے دیں، آپ اس کو بھی تو جانے دے رہے ہیں۔
تو کہنے لگے دیکھو بیٹا میں نے بڑی جلدی مر جانا ہے اور تمہاری ماں کو نا تمہاری بڑی ضرورت پڑے گی۔ اچھا سچی بات ہے، اس وقت تو میرے میں کوئی ایسے قربانی والا نہیں تھا کہ میں نے امی کے لیے قربانی دی ہو۔ بندے کو اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے۔ صرف یہ تھا کہ ہاں باپ کا کہنا میں نے کبھی نہیں ٹالا، کیونکہ میں گائنی میں نہیں آنا چاہتی تھی، میں آئی میں جانا چاہتی تھی۔ بڑی تگود و بہت لڑائی ہوئی، اور آئی میں مجھے جو میرے اوپر والے تھے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے نا، نہیں مجھے آئی میں نہیں جانے دیا۔ تو ابا نے کہا تم گائنی میں آ جاؤ۔ میں نے کہا اچھا جی، ابا نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہوا کہ کل میں کہہ رہی تھی، میں نے کہا دیکھو اویس کرنی کا اتنا مقام ہے کہ وہ نبی پاک سے مل نہیں سکے، اور اب ہم جب چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں، ہم درود شریف پڑھ کے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ نبی پاک زندہ ہیں اور میں نہ جاؤں اور کہوں کہ امی بیمار ہیں، امی کو میری ضرورت ہے۔ تو میں نے تو اپنی کتنی نفسانی خواہشیں دبائی نا، کس کا دل کرے گا کہ میں نبی پاک سے نہ ملوں، اور میں صرف ماں کو کہاں چھوڑ کے جاؤں گی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ان کی خدمت اتنی پسند آئی کہ نبی کریم نے کہا کہ حضرت علی کو، حضرت عمر کو، کہ میرے بعد ایک بندہ آئے گا، اس کا نام اویس قرنی ہوگا، اور تم مجھ سے اپنے حق میں دعا کرا لینا۔ تو ہم کہا ایسی کیا خدمت کی ہوگی، اور کل مجھے سمجھ آیا، جو میں سوچتی رہتی ہوں، تو میں سمجھ آیا کہ خدمت تو انہوں نے کی ہوگی، ایسے ہی کی ہوگی جیسے ہم کرتے ہیں۔ اور بیٹے تھے، ظاہر ہے بیٹے ماں کی نہیں کرتے، تھوڑا اس طرح آپ کو پتہ ہے نا، بہت سارے بیریئرز ہوتے ہیں۔ بیٹیاں زیادہ منہ ہاتھ دھلا دیا، باتھ روم لے گئیں یا کچھ اس طرح، تو کوئی خادمہ رکھی ہوگی، کچھ ایسا رکھا ہوگا۔ لیکن جیسے باپوں کو مسجد لے جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے جو میں کہہ رہی ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کی پریزنس تھی، ماں کے لیے تسلی تھی اور ان کا سب کچھ تھا، تو میں نے سوچا کہ یہی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب جنت میں جانے لگیں گے اویس کرنی، تو میں ان کو روک لیا جائے گا، تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا مڑ کے دیکھو جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، تم جن کی طرف تمہاری انگلی جائے گی، یا جہاں تک تمہارا پتہ نہیں کیا کیا اس دن معاملہ ہوگا، ہماری انگلی کا سایہ ہوگا، کیا ہوگا، تو میں ان سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اور نبی پاک نے ان کو کہا، حضرت علی اور حضرت عمر کو، کہ جب وہ آئے تو تم اپنے حق میں دعا کرا لینا۔ ان کو خیر وہ ملے حج میں، انہوں نے ڈھونڈتے رہے، ظاہر انکوزیٹو تھے، تو وہ ان کو ملے، اور وہ ایک پیڑ کے نیچے سو رہے تھے، یا کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ نفل پڑھ رہے تھے، انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز ختم کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تم اویس کرنی؟ انہوں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو انہوں نے نام سنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ ان کا کہ نبی پاک ہم کو کہہ کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا تم نے کیا ایسا عمل کیا ہے؟ ان کا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو آ کے نبی پاک کو دیکھ بھی نہیں سکا، میری ایک بوڑھی ماں تھی اور میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ اب کیا تھا، یہ تو سنی سنائی بات ہے، لیکن جب بندہ چیزوں کو سوچتا ہے بھی نا، تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یار ایسی کیا چیز ہوگی، سپرفیشل چیز کو تو نہیں لیتا، کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے وہ ہیں، تو اسی میں ہماری نجات بھی ہے۔ تو جو مجھے یہی سمجھ آیا کہ جب ہم اپنی خواہشوں کو مارتے ہیں، اور کیونکہ ہم جوان ہوتے ہیں، اور ہم سفر کر سکتے ہیں، ہمارے لیے پوری دنیا کھلی ہے، اور ہم ساری دنیا بند کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جانا، چاہے ہمیں پاؤنڈ مل رہے ہیں، چاہے ہمیں سعودی ریال مل رہے ہیں، چاہے ہمیں ڈالر مل رہے ہیں، اور اس وقت ماں باپ کو ہمارا بڑا سہارا ہے۔ ان کو بخار بھی ہو جائے تو کون ان کو دیکھے گا، کون ان کے سر پہ بیٹھے گا، ان کا سر دبائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں دبائے گا، ان کی دوائیوں کا خیال کرے گا، اور ان کو واش روم جانا ہے ان کو پکڑ کے لے جائے گا، نقاہت آ جاتی ہے، وہ بیٹھے کپڑے پہنے باتھ روم میں کہیں سلپ ہو جائیں۔ تو آپ میں سے ایک پیغام ہے کہ جس کو
جو میں کہہ رہی ہوں اس کو سب سوچ لیں، اور میرا خیال ہے آپ سب لوگ بھی ایگری کریں گے۔ تو جس جس کے پاس پیرنٹس ہیں، تو اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کا اتنا اجر ہے کہ جو سچی بات ہے کہ میری ریٹائرمنٹ میں تھوڑے سے سال رہ گئے ہیں، تو میں ہر ایک اگلے مہینے سوچتی ہوں کہ لے لوں لے لوں لے لوں، اور میں ٹائم دوں، کیونکہ میں صبح نہیں ہوتی اور آئی فیل سو بیڈ کہ صبح امی اٹھتی ہیں تو میں صبح ضرور جاؤں، میں ناشتہ ان کے ساتھ کروں، اور میں سوچتی ہوں نہیں، بہت سے لوگ مجھے روک لیتے ہیں کہ میڈم آپ نشتر میں ہمیں دیکھ لیتی ہیں۔ مجھے خود ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس وقت کیا ڈیسیژن لوں، لیکن اس وقت جس کے پاس جو ماں باپ ہے وہ اپنے ماں باپ کو رزق کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ کے نہ جائے، اور جو پیچھے ہو گیا ہو گیا، تو جو اب آگے ہے ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے، اور آپ یقین کریں جو اپنے دل سے خدا کی رضا کی خاطر جو قرآن میں حکم ہے، آپ اپنے ماں باپ کی، اور اسپیشلی